بہرحال آج میں جس موضوع کے تحت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بولوں ان میں سے نمبر 1 کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں، وہ گناہ کو میں آپ کے سامنے رکھتا اور اس گناہ کے بدلے میں جو اللہ کا عذاب آتا ہے میں اس کو رکھتا۔ تو وقت ملے گا تو دیکھیں گے۔ نمبر 2 میں مجھے بولنا تھا آپ کے یہاں کہ گناہ کا نقصان کیا کیا ہوتا ہے انسانی زندگی میں، گناہ کا نقصان کیا کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھا تو گناہ، اب اس کا نقصان کیا ہوگا زندگی میں۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، گناہ، اب جھوٹ کے بدلے میں اس کا نقصان کیا ہوگا دنیا میں۔ ایک آدمی ناپ تول میں کمی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، یہ گناہ، اب اس کے بدلے میں اس پر کیا عذاب آتا ہے۔ تو یہ سب جاننے والی چیز تھی۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ شراب پیتے ہیں، اس کا کیا نقصان ہے، دنیا میں کیا نقصان ہے، آخرت میں کیا نقصان ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے ٹاپک جو میں بولنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت ہے ہی نہیں تو میں بولوں گا ہی نہیں۔ ایک مجھے بولنا تھا آپ کے بیچ میں آج، بابو بات نہیں کیجیے، یہ میری نظر میں صحیح نہیں ہے، ایک دم نہیں، پلیز مہربانی، ایک دم نہیں، میں بول نہیں پاتا ہوں۔ مجھے یہ بولنا تھا، بہت سارے لوگ دلی کماتے ہیں، پنجاب کماتے ہیں اور رات دن محنت کرتے ہیں، پھر وہ کال کرتے ہیں کہ مولانا دلی کمایا، پنجاب کمایا، لیکن میرے روزی میں برکت ہی کیوں نہیں ہے۔ یہ ایک مشکل ہے سماج کا، تو کیوں نہیں آپ کی برکت نہیں ہے آپ کی کمائی میں؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب دنیا میں یا سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا میرے گھر میں میں بیمار، پھر میری بیوی بیمار، میرا بیٹا بیمار، میری بچے بیمار، تو بار بار آپ کے گھر میں یہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ پھر ہر کوئی ہمیں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہتر ہو، ہر کوئی چاہتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میری زندگی بہتر ہو، آپ بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ تو بہتر زندگی کے لیے کچھ کام ہے، اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو اچھی زندگی مل جائے گی۔ تھوڑا سا کام کرنا ہوگا۔ بیمار ہونے پر علاج کرتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، تو دوائی کھاتے ہیں تو بیماری ٹھیک ہوتی ہے۔ اچھی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دوائی بول دیا ہے، اگر وہ دوائی کھائیں گے تو وہ بیماری ختم ہو جائے گی، دنیا سے پریشانی۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند پیشین گوئیاں۔ پیشین گوئی کے معنی سمجھتے ہیں؟ پیشین گوئی کے مطلب خبر۔ سنیے گا غور سے۔ اے بابو لوگ، تم لوگ آگے کیوں بیٹھا؟ پہلے بولو تو، یا تو آگے بیٹھو تو بات ہی مت کرو، ایک دم نہیں بات کرو۔ پیشین گوئی سنیے غور سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیشین گوئی فرمایا۔ پیشین گوئی کے مطلب خبر، کہ یہ جو مسلمان ہے، مسلمان میں ایسا ایسا یہ عمل ہوگا، مطلب یہ گناہ جب کرے گا مسلمان تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس پر یہ عذاب آئے گا، یہ عذاب آئے گا، یہ عذاب آئے گا۔ تو ڈھیر سی پیشین گوئی ہیں، ان میں سے میں جو بھی ہو 2-3 میں آپ کے سامنے بول کے اپنی باتیں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ ایک حدیث ہے صحیح الجامع للالبانی، حدیث نمبر 3665، اور اس حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث میں 3 گناہ کا ذکر ہے اور 3 عذاب کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں 3 گناہ کا ذکر ہے اور 3 عذاب کا ذکر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے۔ 3 گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، یہ عذاب۔ آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ ایک، لوگوں پر
پتھر کی بارش برسائی جائے گی. 2 ومسکن اور لوگوں کی شکل کو بدل دی جائے گی. انسان ہے جانور بنے گا. حدیث صحیح الجامع میں ہے، حدیث نمبر 3665. راوی حضرت سہل بن سعد. حدیث بھی صحیح ہے، راوی بھی صحیح ہے، کہنے والے کون؟ رسول. 3 گناہ. ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، نمبر 1. نمبر 2 پتھر کی بارش ہوگی. نمبر 3 شکل کو تبدیل کر دی جائے گی، مسخ کی جائیں گی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال پوچھا، قیل ومتی ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا اور پتھر کی بارش برسائی جائے گی، بارش نہیں پتھر، اور ان کی شکل کو بدل دی جائے گی. ومتی ذلک یا رسول اللہ، یہ کب؟ سنیے یہ کب؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعازف، جب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگوں کو زمین کے نیچے دھسایا جائے گا. زمین کے نیچے لوگوں کو دھسایا جائے گا، لوگوں پر پتھر کی بارش ہوگی اور ان کی شکل کو مسخ کی جائیں گی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا، یہ عذاب کب آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہ کا ذکر فرمایا. اسی حدیث میں ہے 3 گناہ کا ذکر فرمایا. گناہ نمبر 1 اذا ظہرت المعازف، جب آلات موسیقی مطلب گانا سننے کے آلات عام ہو جائیں گے. یہ گانا سننے کے آلات عام ہو جائیں گے. جب گانا سننے کے آلات عام ہو جائیں گے تب لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا. والقینات، جب ناچنے والی لڑکیاں پھیل جائیں گی، عام ہو جائیں گی. واستحلت الخمر، اور جب شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا حدیث کا ترجمہ کہ جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے. موبائل سب لوگ رکھتے ہیں آپ لوگ. اب آپ لوگوں سے میرا سوال ہے، موبائل میں کیا سنتے ہیں آپ لوگ؟ سچ بتائیے گا تو، گانا یا قرآن؟ بتائیے بتائیے. قرآن سنتے ہیں. ایک مولانا سب کی ذمہ داری نہیں ہے، میں ان لوگوں سے پوچھا. قرآن میں گانا بھی ہے اور قرآن میں نہ آپ کا موبائل میں گانا بھی ہے اور موبائل میں قرآن بھی ہے. اب کیا سنتے ہیں؟ بولیے کیا سنتے ہیں؟ آپ بتائیے. سچ سب سنتے ہیں، گانا قرآن سب. چلیے نیکی اور گناہ دونوں کر رہے ہیں. اور جو لوگ صرف گانا سنتے ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آلات موسیقی، گانا سننے کی آلات جب عام ہو جائیں گے اور لڑکیاں جب اسٹیج میں ناچنے لگیں گی اور شراب حلال سمجھ لیا جائے گا تب اللہ کی طرف سے 3 عذاب آئے گا. نمبر 1 زمین میں دھسایا جائے گا. زلزلہ دیکھ رہے ہیں، کبھی انڈیا، کبھی پاکستان، کبھی بنگلہ دیش، کبھی جاپان، کبھی امریکہ اور کبھی انڈیا، کبھی گجرات، کبھی نیپال. یہ زلزلہ یہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے پاکستان میں زلزلہ آیا اور بڑی بڑی عمارتوں کو اللہ تعالیٰ زمین کے نیچے دھسا دیا. کس گناہ کے بدلے میں؟ یہ گانا سننے کی وجہ سے. گانا سننے کی وجہ سے یہ زلزلہ آتا ہے. لڑکیاں بے حیا ہونے کی وجہ سے پتھر کی بارش آتی ہے. تو یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ 3 گناہ کے بدلے میں 3 عذاب آتا ہے، یہ حدیث صحیح الجامع کی ہے۔ نمبر 2، ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، سنیے، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا يبالي المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من حرام، صحیح البخاری۔ اب اس حدیث کا ترجمہ کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے درمیان حرام اور حلال کا پرواہ نہیں ہوگا، بس فکر ہوگی کہ مال آنا چاہیے، سمجھے؟ فکر ہوگی کہ مال آنا چاہیے۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایسا وقت آئے گا کہ حرام حلال کی تمیز نہیں ہوگی مسلمانوں کو، بس مال آنا چاہیے میرے جیب میں۔ اب اس کی مثال، سود حرام ہے، لیکن سود کے لین دین آج مسلمان کر رہے ہیں۔ رشوت یہ حرام ہے، اور رشوت مسلمان لین دین کرتے ہیں۔ نمبر 2، دھوکہ دے کر کے مال کمانا یہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی مسلمان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام اور حلال کا فرق نہیں کرے گا، بس مال ہمارے پاس آنا چاہیے، اور یہ زمانہ آج آ گیا ہے، اور مسلمان بھی یہ گناہ کرتے ہیں۔ 2 حدیث ہو گئی، بڑی مختصر میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گناہوں کا ذکر فرمایا، کچھ گناہوں کا ذکر فرمایا کہ کچھ گناہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ نمبر 1، وَلَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ، یہ بابا لوگ بات کیجئے نا، نہیں چھوڑ دیجئے نا، بات نہیں کیجئے، گڑبڑ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4019، حدیث نمبر 4019۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطْ، جب سماج میں مسلمانوں کے درمیان جب بے چھوٹے کپڑا پہن کر کے مارکیٹ گھومتی ہیں، یہ بے حیا ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں کے درمیان حیا ختم ہو جائے تو اس وقت اللہ کی طرف سے 3 عذاب آئے گا، 3 عذاب۔ 1 نمبر، والطاعون، طاعون کی بیماری آئے گی، والأوجاع التي لم تكن، اور وہ بیماری جو پہلے زمانے میں وہ بیماری نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ہارٹ اٹیک، یہ 10-20 سال کی بیماری ہے، شوگر یہ 15-20 سال کی بیماری ہے، اور ہائی پریشر یہ 10-20 سال کی بیماری ہے، کینسر یہ 10-20 سال کی بیماری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان قوم میں بے حیائیاں عام ہونے لگے تو اللہ کی طرف سے 2 بیماری مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایک بیماری طاعون اور دوسری وہ بیماری جو پہلے زمانے میں نہیں تھی۔ نمبر 2، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، یہاں گناہ 1 عذاب 3، گناہ 1 عذاب 3، کہہ رہے ہیں کہ جب سماج میں ناپ تول میں کمی، لینے میں زیادہ اور دینے میں کم، ڈنڈی مار، جب ناپ تول میں کمی کریں گے تو اس گناہ کے بدلے میں 3 عذاب مسلط کیا جائے گا۔ نمبر 1، قحط سالی، قحط سالی اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی بند کر دے گا، پانی بند کر دے گا۔ نمبر 1۔
نمبر 2 مہنگائی، پیٹرول کتنا مہنگا ہے، آلو کتنا مہنگا ہے، تو یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ برا عمل کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی، اور یہ مسلمان یہ برے اعمال یا یہ گناہ کرتے ہیں۔ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ظالم حاکم کو ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، اور اس کے ہاتھوں مسلمان یا ان کے عوام کو تکلیف دی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ گناہ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی۔ ناپ تول میں کمی، اس گناہ کے بدلے میں اللہ کی طرف سے 3 عذاب مسلط کیے جاتے ہیں۔ ایک قحط سالی، دوسرا مہنگائی، اور تیسرا اس ملک کا بادشاہ ظالم ہوگا۔ تو ناپ تول میں کمی یہ بھی مسلمان آج کر رہے ہیں، اور اس گناہ کے بدلے میں 3 عذاب۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ سما کے معنی ہوتے ہیں آسمان، اور قطرہ کے معنی ہوتا ہے بوند، پھوٹا، پانی کا پھوٹا۔ کہہ رہے ہیں کہ جب زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب زکوٰۃ آدمی روک لیتا ہے، دھان کی، فصل کی، پیسے کی، جب آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی روک لیتا ہے۔ اس بار جو دھان روپے 2 مہینہ پانی بند ہو گیا تھا، کتنا؟ 2 مہینہ۔ اس کا مطلب ہو گیا کہ مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے، اللہ کے رسول نے ہزاروں سال پہلے کہا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ زکوٰۃ نہیں دینے سے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی روک لیتا ہے، پانی نہیں دیتا ہے۔ تو آسمان سے پانی تب رکتا ہے جب ہم لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ 2-3 گناہ بے حیائی آنے سے اللہ تعالیٰ وہ بیماری مسلط کرتا ہے، ہارٹ اٹیک، شوگر، ہائی پریشر، کینسر۔ یہ بیماری پہلے نہیں تھی، یہ بے حیائی کی وجہ سے یہ بیماری اللہ تعالیٰ مسلط کیا ہے۔ نمبر 1، ناپ تول میں کمی کرنے سے مہنگائی، 1 قحط سالی، 2 اور ظالم بادشاہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو مودی سرکار ہے میری نظر میں بہت اچھے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں، یہ سعودی عرب میں بھی میں بولا ایک دن ایک تقریر میں، تو ایک پاکستانی غصہ ہو گیا، مولانا مودی کی تعریف کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ناپ تول میں کمی کرو گے تو ظالم حاکم تیرے اوپر مسلط کر دوں گا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ ناپ تول میں کمی کون کر رہا ہے؟ آج مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ تو ہزاروں سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، پیشین گوئی فرمائی کہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے 3 عذاب مسلط کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 میں نے بول دیا، مہنگائی۔ نمبر 2 قحط سالی۔ نمبر 3 ظالم حاکم، اس دیش کا راجہ ہوگا، بادشاہ ہوگا، اور اس کے ہاتھوں عوام کو تکلیف دی جائے گی یا سزا دی جائے گی۔ بہرحال یہ 2-3 باتیں تھیں گناہ کے تعلق سے۔ اس کے بعد بولنے کے لیے تو بہت ہے، لیکن 1-2 باتیں کہہ کر کے اپنی باتیں ہم ختم کریں گے انشاءاللہ بإذن اللہ۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ مسلمان ہیں، یہاں سبھی مسلمان ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ سبھی مسلمان ہیں۔ آپ جلسہ سننے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دے، برکت دے۔ میرے بھائیوں، نماز مسلمان ہونے کے لیے، یہ آخری بات ہے، نماز مسلمان کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، دائیں بھی عالم، بائیں بھی عالم، پیچھے دکتور بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے عالم کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے شیخ؟ صحیح ہے؟ آپ لوگ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، بغیر نماز سے آپ مسلمان نہیں ہیں، بس نہیں ہے مسلمان۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اس کا ترجمہ بھی یہی کہہ رہا ہوں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔
سعودی عرب میں، چونکہ میں 10-15 سال سے سعودی عرب میں ہوں، 15-16 سال ہو گئے، سعودی عرب میں گناہ ہے لیکن بے نمازی نہیں ہے۔ سعودی عرب میں ظالم ہے، بے ایمان ہے، لیکن بے نمازی نہیں ہے۔ کیا صحیح ہے شیخ؟ سعودی عرب میں ظالم ہے، آپ کا پیسہ بھی بے ایمانی کر لے گا، دھوکہ بھی دے گا، لیکن بے نمازی سعودی عرب میں نہیں ہے۔ چونکہ بے نمازی سعودی عرب کے لوگ حدیث قرآن جانتے مانتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز نہیں پڑھنے والا شخص اسلام سے نکل جائے گا، لیکن ایک آدمی بے ایمان ہے تو مسلمان رہے گا۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے مسلمان رہے گا، لیکن ایک آدمی نماز نہ پڑھے تو وہ مسلمان رہے۔ ضروری ہے آپ لوگ سب نماز پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے اللہ کے واسطے میں، آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ اٹھائیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ۔ اتنے لوگ پڑھتے ہیں، یا تو مطلب 1 آنا یا 2 آنا لوگ نماز پڑھتے ہیں، باقی آپ لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ مسلمان ہیں؟ ہاں نہ بولیے نا، مسلمان ہیں آپ لوگ؟ مسلمان ہیں تو ہاتھ نہیں اٹھائے، لیکن مطلب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے میں کوئی تکلیف ہے؟ پہلے بولیے، کوئی تکلیف ہے؟ ماں باپ منع کیا آپ لوگوں کو؟ کوئی منع کیا نماز پڑھنے میں؟ کوئی تکلیف بھی نہیں ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں پھر؟ بولیے آپ لوگ، بولیے نماز پڑھیں گے آپ لوگ؟ جھوٹ نہیں بولیے گا، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ زور سے نہیں بول رہے ہیں۔ نماز پڑھیں گے آپ لوگ؟ نماز نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں آپ، لکھ لیجئے اس بات کو۔ فتویٰ فرائض مت کیجئے گا بعد میں کہ مولوی صاحب بول کے گیا، نہیں یہ اتنے مولوی صاحب بول رہے ہیں، میں اکیلے نہیں بول رہا ہوں، میں اکیلے نہیں بول رہا ہوں۔ بے نمازی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بھی ایک مفتی صاحب آگئے اسٹیج میں، پوچھ لیجئے گا اس کا، شیخ حبیب الرحمن صاحب، بہت جلسہ جب کرتے تھے تو ان کے ساتھ بہت جلسہ کیے ہیں، ہم ایک دوسروں کو جانتے ہیں۔ بے نمازی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بے نمازی جنت جا نہیں سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بے نمازی جنت نہیں جائے گا۔ آپ کو یقین آ رہا؟ یقین آ رہا؟ یہ قرآن میں ہے۔ کہاں ہے؟ بہت جگہ میں ہے، لیکن 1-2 جگہ میں بول دیتا ہوں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 42، 43، 44، 42، 43 دیکھ لیجئے گا۔ آیت نمبر 42، 43 میں ہے کہ بے نمازی جنت نہیں جائے گا۔ آپ مسلمان ہونے سے جنت نہیں جا سکتے ہیں، مسلمان ہونے سے جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ جنت جانے کے لیے ضروری ہے نماز، جنت جانے کے لیے ضروری ہے نماز۔ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ قیامت کے دن آپ کو اور ہم کو اور آپ کے 4 بھائی کو، آپ کے باپ کو، دادا کو، پردادا کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، آپ کے پورے خاندان کو اور تمام مسلمانوں کو پہلا سوال ہوگا، نماز پڑھا تھا یا نہیں؟ یہ پہلا سوال ہے قیامت کا۔ حدیث صحیح ہے۔ قیامت کا پہلا سوال ہے، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ۔ قیامت کے دن پہلا سوال پوچھا جائے گا سب سے، آپ سے، مجھ سے، مولانا سے، ان کے خاندان سے، بہو بیٹی سے، نماز پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا۔ اگر نماز کوئی پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز صحیح ہے جنت، نماز صحیح نہیں ہے تو جنت نہیں جا سکتا ہے۔ صاف سیدھی بات ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ جلسہ کمیٹی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کا دینی پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی علماء کرام آئے ہیں، اللہ تعالیٰ